अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल टॉक शो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट कौकब फारूकी। हमारी जितनी उम्र है इसमें जितनी भी हुकूमतें बदलती हुई हमने देखी है, सबका एक ही रोना रहा है कि ख़जाना जो है वो बुरी तरह से खाली है। हमें नहीं मालूम कि ये सियासतदान ख़जाना किसे कहते हैं, मगर पहले दिन से ही ये शोर मचाना जो है वो शुरू कर देते हैं कि ख़जाना खाली है। पाकिस्तान के ख़जाने को आज तक कोई भी जो है वो नहीं भर सका है। जो भी आया यही कहा गया कि ख़जाना जो है वो खाली है, हुकूमत का ख़जाना पूरी तरह से खाली है। और जब इसे हुकूमत से किसी न किसी तरह हटाया गया तो मालूम हुआ कि इसका अपना ख़जाना तो पहले से कई गुना बढ़ गया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं बिजनेस टाइकून, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए। जैसे कि मैंने ब्रीफ किया शुरू में कि ख़जाना जो है मुल्की खाली है, तो किस तरह से इसको भरा जाएगा, और ये जो मिनी बजट आया है इस हवाले से आपकी क्या राय, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार ख़जाना न सिर्फ खाली है बल्कि कर्ज़ों का अंबार भी जो है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसको उतारने की सकत नहीं है। हमारे जब नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली थी तो 64 अरब डॉलर के पीपल्स पार्टी ने कर्ज़े उनको छोड़ के गई थी जी। जो अब जब वो गए हैं 5 साल हुकूमत करने के बाद तो 95 अरब डॉलर हो चुके हैं। उसके अलावा आप ये कहते हैं कि जी ख़जाने में पैसे नहीं आ रहे। आज से 10-12 साल पहले जो हमारा टोटल टैक्स के रेवेन्यू थे वो 300 अरब रुपए, फिर 500 अरब रुपए, फिर 1000 अरब रुपए जब हो गए तो सब बहुत खुश थे कि ये 1000 हैं। ये साल जब ख़त्म हुआ है, इस बार बिजनेस कम्युनिटी ने 4000 अरब रुपए रेवेन्यू दिया है, यानी आपका 4 गुना ज़्यादा रेवेन्यू हो चुके हैं। तो रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? अब इसका जवाब ये है कि जहाँ गवर्नेंस ख़राब होती है, जहाँ पे करप्शन होती है, जहाँ पे तरजीहात सही नहीं होती, जहाँ पे इन पैसों को उन प्रोजेक्ट पे लगाया जाता है जो कॉस्मेटिक शो ऑफ के लिए तो बहुत अच्छे हैं। मेट्रो आ गई, लोग जा रहे हैं उसमें, लोग आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बैठ के उसमें हाथ हिला रहे हैं, लेकिन बहुत से तो दूर है ना ये चीज़। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो मुल्क के लिए शदीद ज़रूरत है, जिसमें डैम्स हैं, जिसमें पानी के रिजर्वायर हैं, वो चीज़ें जो हैं वो तरजीहात में आपके नहीं है। उसके लिए चीफ मिनिस्टर ये अपना चीफ जस्टिस साहब ने फंड कायम किया है। उसके लिए इमरान खान साहब ने भी आके प्राइम मिनिस्टर का जो अकाउंट था फंड का वो उसके साथ मर्ज कर दिया, अब एक ही अकाउंट हो गया है डैम्स का। तो मैं ये कहता हूँ कि एक सितम ज़रीफ़ी नहीं है, सही ख़जाने में पैसे भी नहीं है, करप्शन की वजह से, अखराजात की वजह से, शाहना और गलत तरजीहात की वजह से कर्ज़े भी बढ़ गए हैं। और क्योंकि वो कर्ज़े ऐसे मंसूबों के लिए लिए जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। डैम लगाएंगे तो बिजली पैदा होगी, तो पानी से एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी, मेट्रो में ये सब चीज़ें नहीं होनी, लिहाजा उन कर्ज़ों की वापसी नहीं हो रही है उन प्रोजेक्ट से जिनमें इनको इस्तेमाल किया गया है। तो मैं समझता हूँ इसको गलत तरजीहात और बैड गवर्नेंस के ज़ुमरे में ये बातें आती हैं। ठीक है, सही कह रहे हैं। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत को ऐसे कौन से इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है आपके ख्याल में? सबसे पहले तो गुड गवर्नेंस, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। उसके लिए मेरिट आपको इख्तियार करना पड़ेगा। आपके बेशुमार मुल्क में, मुल्क से बाहर काबिल पाकिस्तानी हैं, ज़हीन हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिन्होंने अपने अपने शोबे में नाम पैदा किया, माशरदान हैं। तो आप उनको मुल्क में लाएं, और उन सब के दिल में हमसे ज़्यादा दर्द है पाकिस्तान का। बिल्कुल सही कह। दूसरी चीज़ ये है कि जो खाते पीते लोग, अच्छे घराने के लोग आएंगे, पढ़े लिखे, वो टूट नहीं पड़ेंगे ख़जाने पे कि आज ही रात को खाली कर दो, कल पता नहीं बचे कि ना बचे। ये वो लोग करते हैं कि जो इलेक्शन में पैसे खर्च करके आते हैं और फिर वो सोचते हैं पहले 3 महीने में, 6 महीने में उस पैसों को दोबारा हम वसूल कर लें, रिकवर कर लें। छोटी सोच, पैसा देखा नहीं होता कभी, अपने लिए भी बदनामगी का बाइस बनते हैं, अपनी पार्टी के लिए भी बदनामगी का बाइस बनते हैं। और आज आपने देखा कितने सारे केसेस खुले हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के, अकाउंटेबिलिटी के, नैब के केसेस हैं। तो ये सब समात हैं, केसेस की भरमार है। तो ये आदमी में है। हम भी मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे हैं और ऊँचे ओहदों पर रहे हैं, वज़ीर आज़म के एडवाइज़र भी रहे हैं।
لیکن جو چیز سب سے زیادہ میں نے آنری کام کرا ہے، ایک آنا سیلری نہیں لی، اپنے سفر جو میں کرتا تھا اپنے خرچے پہ کرتا تھا، سو مچ سو کہ میں وزٹنگ کارڈ جو ہوتے تھے ہمارے اس کی پیمنٹ بھی میں خود کرتا تھا، پی ایس او کے بورڈ پہ تھا، جہاں غلط کام کے لیے اگر کوئی اشارہ بھی دیا میں ریزائن کر آ گیا، پاکستان ٹیکسٹائل سٹی کا چیئرمین تھا، کیونکہ جس کو اپنی عزت کا، اپنے خاندان کی عزت کا اور اس سے زیادہ اپنے ملک کا درد ہو اور اس نے سب کچھ دیکھا ہو، محب وطن پاکستانی میں یہ جذبہ ضرور ہوتا ہے، وہ یہ سب کچھ غلط کام نہیں کر سکتا اتنے آسانی سے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، نیا جو بجٹ آیا اس میں پرائز بڑھا دی گئی ہے، بہت سارے عوام جو ہے کافی جو ہے غم و غصہ کا شکار ہمیں دکھائی دے رہی ہے، تو کیا عوام کو تو حق بنتا ہے ان کا، اب جو حکومت ہے اس کو تو ریلیف دینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ تبدیلی کی حکومت ہے آپ کی، بالکل، مطلب تبدیلی اچانک سے کچھ زیادہ نہیں دکھائی دے رہی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تبدیلی جو ہے وہ اگر زیادہ ہو گئی ہے تو لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہا ہے، لیکن اس میں ایک وجہ وہ تو یہ ہے کہ شاید آئی ایم ایف کی طرف جانے کا پورا ارادہ ہے، اور آئی ایم ایف پہ جب آپ جاتے ہیں تو آئی ایم ایف کی کچھ پری ریکویزٹ ہوتی ہیں، کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہیں، مطالبے، ان کو پہلے سے کرنا پڑتا ہے۔ آئی ایم ایف پہ جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے سبسڈی ختم کرو، گیسوں کی قیمتیں بڑھاؤ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاؤ، اس کے بعد وہ تمام ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹی یا دوسری کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکس بڑھاؤ، یہ سب چیزیں اس بجٹ میں کر دی گئی ہیں، تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف قدم بڑھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، تبدیلی کے 30 دن کیا کچھ تبدیلی دکھائی دے رہی ہے مزید؟ اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں میجر تبدیلی یہ ہے اور آنے والی تبدیلیاں یہ ہیں؟ کچھ آپ تک پہنچ تو رہی ہوں گی اطلاعات؟ دیکھیں ابھی وزیر اعظم صاحب پاکستان یہ کراچی آئے تھے جی، تو ڈیم کے لیے فنڈز ریزنگ ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں، اس میں پوری بزنس کمیونٹی نے بڑھ چل کے حصہ لیا، خواتین بھی تھے، بچے بھی تھے۔ ہم لوگوں نے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کی طرف سے 11 کروڑ روپے اس فنڈز میں دیے، اور ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ ہر پاکستان کی ذمہ داری، آج جو کچھ بھی ہم ہیں وہ اسی سبز پرچم کی وجہ سے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس بجٹ میں بہت یو ٹرن لیے گئے، جس سے لوگوں میں تھوڑا سا شیکی ہو گئے وہ کہ یار یہ یوں جاتے جاتے پھر یوں ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے، آگے کیا ہوگا؟ اور کیونکہ عوام کو جو اس حکومت سے نا بڑی امیدیں وابستہ ہیں، ہمیں بھی ہیں، اور میں ایز اے اختیار بیگ ذاتی حیثیت سے، حالانکہ میرا ایک طویل عرصے سے پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چل ان کو بھی آزمایا جائے، دیکھا جائے۔ اب پچھلے دور حکومت میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے وہ لوگ جن کا این ٹی این نمبر نہیں ہوتا تھا، جو ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ نہیں تھے، ان کو گاڑی اور مکان لینے کی اجازت نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ ان پہ دباؤ آئے تو وہ ٹیکس نیٹ میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں، این ٹی این نمبر لیں، اور اس کے بعد ٹیکس نیٹ پھیلے، نئے ٹیکس رجسٹرڈ لوگ آئیں۔ اس بجٹ میں اسد عمر صاحب نے وہ پابندی ہٹا دی ہے۔ اب اگر آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں بھی ہیں، اگر آپ ٹیکس رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں، جس کو آپ فائلر کہتے ہیں، تو بھی آپ گاڑی لے سکتے ہیں اور مکانات لے سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ ایک دباؤ، ایک پریشر جو تھا وہ ہٹ گیا، کیونکہ گاڑیوں والوں نے دباؤ ڈالا ہوگا ان پہ، مکانات بنانے والوں نے کہ ہماری گاڑیاں نہیں بک رہی ہیں سر، تو آپ نے گرے اکانومی کھول دی، کالی اکانومی جس کو بلیک اکانومی کہتے ہیں کھول دی اپنی اکانومی کو بڑھانے کے لیے۔ تو وائٹ اکانومی، آفیشیل اکانومی بڑھنی چاہیے، بلیک اکانومی سے آپ اپنی اکانومی نہیں بڑھا سکتے، اور وہ یہ ہوا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے پھر۔ اچھا، ماہانہ 2 لاکھ آمدنی والوں پر جو ٹیکس ریلیف ہے وہ برقرار ہے، نان فائنل گاڑی کو جو ہے پراپرٹی خریدنے کی اجازت، کیا یہ فیصلہ آپ کے خیال میں درست ہے؟ نہیں، میں تو اس کا ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے کہ یہ فیصلہ ایک تو پالیسیوں کا تسلسل نہیں، آپ نے یو ٹرن کرا، چند مہینے پہلے ایک فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا گیا، اس کو آپ نے ریورس کر دیا دباؤ میں آ کے، اور پھر آپ نان فائلر کو فائلر بنانے کے لیے آپ نے کوئی اقدامات بھی نہیں بتائے، ان کو اجازت بھی دے رہے ہیں گاڑیاں مکانات لینے کی، کوئی اقدامات بھی نہیں دے رہے کہ کس طرح سے ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بلیک اکانومی کو اور آفیشیل اکانومی کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ آپ اختلاف کرتے ہیں؟ میں اختلاف کرتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کے لیے پراپرٹی خریدنا اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟
دیکھیں اس میں نان فائلر میں بیرون ملک پاکستانی نہیں آتے, انہوں نے سمجھا نہیں پائے وہ. صحیح. بیرون ملک پاکستانیوں کے پاس ایک چیز ہوتی ہے نائکاپ کارڈ ہوتا ہے, نائکاپ, جس پہ ویزے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. بالکل بالکل. نائکاپ پہ الاؤ کر دیں گاڑی لینا, مکان لینا. صحیح. وہ تو سب بیرون ملک پاکستانیوں میں جو باہر مقیم ہیں, صحیح. تو ان کو یہ فائلر نان فائلر کے جھمیلے میں ہم نے نہیں ڈالنا. صحیح. وہ تو آلریڈی ملک کی خدمت کر رہے ہیں, $20 ارب ریمیٹنسز کر رہے ہیں, لیکن ان کو کلیئرٹی نہیں ہے, وہ گرپ نہیں ہے. صحیح. انہوں نے نان فائلر کے ساتھ اوورسیز پاکستانی کا سہارا لے کے, جو انہیں بڑی تکلیف ہے, وہ بھائی ان کے پاس تو نائکاپ ہے سب کے پاس, نائکاپ کو بجٹ میں الاؤ کرو کہ گاڑیاں لے سکتا ہے نائکاپ دکھا کے. صحیح. مسئلہ حل ہو گیا. وہی میں کہتا ہوں کہ انہیں فوری انہوں نے ایک فیصلے کرے ہیں. اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا. فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری جو ہماری ہے, جو ہمارا رولنگ گروپ ہے UBG, اس کو آن بورڈ نہیں لیا, اور انہوں نے فیصلے کیے جس پہ اب تنقید ہو رہی ہے. صحیح. ٹھیک. اچھا, معاشی پالیسی کتنی عوام دوست ثابت ہوگی؟ دیکھیں معاشی پالیسی میں تلخ فیصلے, کڑوے فیصلے اگر ملک کے مفاد کے لیے بہت ناگزیر ہیں تو کریں, کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا خمیازہ بہت خطرناک ہوتا ہے, ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن آپ نے صرف ریونیو بڑھانے کے لیے اگر یہ تلخ اور کڑوے فیصلے کر رہے ہیں کہ بھئی ریونیو بڑھ جائے کسی طرح سے, 150 ارب روپے تو انہوں نے گیسوں کی قیمت بڑھا کے لے لیے, 200 ارب روپے نئے ٹیکسز لگا کے اور کسٹم ڈیوٹی لگا کے لے لیے, تو یہ ٹیکس پیئر جو ہیں انہی کے اوپر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری صنعت غیر مقابلتی ہو گئی ہے, ایکسپورٹس ہماری گرتی جا رہی ہیں بڑھنے کے بجائے, کیونکہ ٹیکسوں کا انبار کر دیا آپ نے. بالکل. غیر مقابلتی ہو گئے آپ. بالکل. انٹرنیشنل مارکیٹ میں. لہٰذا اس کا جملہ میرا یہ ہے, اور میں یہ اکثر ذکر کرتا ہوں مختلف چینلز پہ, کہ ہمیں ریونیو جنریٹو پالیسیز بنانی چاہیے, ریونیو کلیکٹیو نہیں کہ ریونیو کلیکٹ کرتے چلے جائیں, نہیں, ریونیو جنریٹ ہو, صنعتیں لگیں, ایکسپورٹس ہو, لوگوں کو جابس ملے, پھر لوگ ٹیکس بھی اس میں ادا کریں, تو یہ پالیسی ہے ریونیو جنریٹو پالیسی. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. مزید گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا بیگ صاحب کے ساتھ, مگر پروگرام میں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا.